اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، نالج فیکٹری میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، جنات دنیا کی وہ متجسس مخلوق ہے جس کے بارے میں ہر انسان جاننا چاہتا ہے، جن کے لغوی معنی چھپنے اور غائب ہونے کے ہیں۔ ناظرین اکرام، جنات کی موجودگی سے متعلق قرآن مجید فرقان حمید ہماری رہنمائی فرماتا ہے اور حقیقت کی مہر کچھ اس طرح سے لگاتا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی اختیار کریں۔ اسی طرح ناظرین، ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے جو سڑے ہوئے گارے سے تھی پیدا کیا، اور ہم نے اس سے پہلے جنوں کو آگ کے شعلے سے بنایا تھا۔ اسی طرح سورۃ الرحمن میں ارشاد ہوتا ہے: اور جنات کو خالص آگ سے پیدا کیا گیا۔ خواتین حضرات، بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ سورہ جن کے نام سے قرآن پاک میں ایک پوری سورت موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو جن و انس اور ہر سرخ و سیاہ کے لیے مبعوث کیا گیا۔ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت جن و انس دونوں کی طرف ہوئی ہے۔ خواتین و حضرات، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں۔ ان میں سے بعض مسلمان اور بعض کافر ہیں۔ قرآن پاک کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسانوں کی طرح جنات بھی جنت یا دوزخ میں جائیں گے۔ لیکن کیا ناظرین، آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ انسانوں کی روحیں تو حضرت اسرائیل نکالتے ہیں، تو جنات کی روحیں کون قبض کرتا ہے؟ کہ انہیں بھی موت آتی ہے؟ اگر جنات کو موت آتی ہے تو ابلیس بھی تو جنوں میں سے ہے، وہ کیسے زندہ ہے؟ ان تمام سوالوں پر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں اپنے نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں، یوں آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ ناظرین اکرام، جنات کی موت کے حوالے سے علماء کی دو قسم کی رائے ہیں۔ حضرت حسن بصری کا یہ مسلک ہے کہ جنات کو موت نہیں آتی۔ ان کے مطابق جنات کو بھی اسی طرح مہلت دے دی گئی ہے جس طرح ابلیس کو دی گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ ابلیس بھی جنات میں سے ہے، لہٰذا جنات نہیں مرتے۔ لیکن ان کے پاس اس بات کی کوئی ٹھوس دلیل موجود نہیں ہے، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جنات کی موت کا ذکر بھی کیا ہے۔ صحیح مسلک یہ ہے کہ جنات کو بھی باقاعدہ انسانوں کی طرح موت آتی ہے۔ چنانچہ جب حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کیا جنات بھی مرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا بالکل مرتے ہیں، مگر ابلیس نہیں مرے گا، اس کو اللہ نے مہلت دے رکھی ہے اور وہ تا قیامت زندہ رہے گا۔ اور فرمایا جب ابلیس بوڑھا ہو جاتا ہے تو اسے پھر سے جوان کر دیا جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ 30 سال کی عمر کا رہتا ہے اور بڑھاپے کے بعد ہمیشہ جوانی کی طرف لوٹ آتا ہے، اور باقی جو جنات ہیں ان کی موت ہو جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، جہاں تک جنات کی روح قبض کرنے کا سوال ہے تو اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ 4 قسم کے فرشتے ہیں جو روح قبض کرتے ہیں۔ جو ملک الموت ہے یعنی اسرائیل، انسانوں اور فرشتوں کی روح قبض کرتا ہے، جبکہ جنات کی روح قبض کرنے کے لیے ایک الگ فرشتہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں اور چوپایوں کی روح قبض کرنے کے لیے ایک الگ فرشتہ ہے۔ یہ 4 قسم کے فرشتے ہیں جو 4 قسم کی مخلوقات کی روح قبض کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جنات انسانوں پر کیسے اور کیوں غالب آتے ہیں؟ ان کی زندگی کا طرز عمل کیسا ہے؟ اس ٹاپک پر ہمارے چینل پر پہلے سے ویڈیو موجود ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس ویڈیو کے اختتام پر آپ کو اس ویڈیو کا لنک مل جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ خوش رہیں، خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔